بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سارے؟ اور امید ہے کہ جیسے سب لوگ آج کل چونکہ شعبان کے آخری دن ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہر بندہ اپنے رمضان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور وہ پلان کر رہا ہے کہ اس نے یہ رمضان کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ چونکہ سارے لوگ رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی نسبت سے اسی سلسلے کی ایک حدیث آج میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن لوگوں کے پاس آئے اور کہا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا ببرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، اور قیام اللیل کو اس میں نفل قرار دیا ہے، اور جو اس میں نفل عبادت کرے اس کے لیے باقی مہینوں کے فرض کے جتنا ثواب ہے، اور جو فرض کو ادا کرے اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب، صبر کا اجر جنت ہے، اور اس میں یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جو کوئی اس مہینے میں، جو کوئی رمضان میں کسی روزہ دار کی افطاری کروائے، اس کے لیے اس روزے کی افطاری پر جنت کی خوشخبری ہے، گناہوں سے بخشش ہے، جہنم سے مغفرت ہے، اور اس کو اس روزے دار کے جتنا اجر اور ثواب ملے گا، اور جبکہ روزے دار کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کون لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ وہ تو انتظار کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نیکی کے بارے میں بتائیں، اور ہم جلدی سے اس نیکی کو پا لیں، جلدی سے ہم اس عمل کو کر لیں۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں کی افطاری کروائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگرچہ دودھ کی لسی سے، کھجور سے، یا پانی کے گھونٹ سے کسی کی افطاری کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ صبر اور اس کو بھی یہ ثواب اور یہ اجر دیں گے۔ ہاں، اگرچہ کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اس کے لیے میرے حوض کوثر سے پانی ہوگا، یہاں تک کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے شروع میں برکت ہے، شروع میں رحمت ہے، پھر بخشش ہے، پھر جہنم سے آزادی ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے مملوک یعنی کہ اپنے خادم، اپنے غلام کے لیے تخفیف کرے، اس کے کام میں نرمی کرے، تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ دوستو، کتنا ہی پیارا خطبہ تھا، کتنی ہی پیاری بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے پر مسلمانوں کو بتائی۔ اس میں کچھ اعمال ہیں، کچھ اعمال کی فضیلت کے بارے میں بتایا، کچھ اعمال کرنے کے بارے میں بتایا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت، جس نے اس کو پا لیا اور اس کی میں عبادت کر لی، اس کی اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر کتنی آسانی فرما دی مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، کہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ پورے مہینے میں ڈھونڈو، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، رات کو عبادت کرو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ پھر روزے کے بارے میں بتایا، روزہ فرض ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر اور ثواب میں ہی دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم لکھیں ثواب تو کتنا لکھ لیں گے، فرشتے لکھیں تو کتنا لکھ لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اتنا ہے
کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں روزہ میرے لیے ہی ہے۔ پھر یہ ایسا ببرکت اور ایسا رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک نفل جو ہے نا وہ دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر اس کا اجر ہے، اور جو فرض کی ادائیگی ہے اس کی دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کی برابر ادائیگی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ تو صبر کیسے ہم کرتے ہیں؟ صبر تو نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جائز خواہشات کو بھی دبا دینا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں بہت سارے جائز کام ہوتے ہیں جو روزے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، کہ ہمارا روزہ ہے ہم نے نہیں کرنا، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں، ہم بہت سارے اور معاملات نہیں کرتے، کس لیے؟ اور صبر کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ پھر فرمائیے غم گساری کا مہینہ ہے۔ کس طرح غم گساری کا مہینہ ہے؟ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، جب ہم فاقہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غریب، جو باقی دنوں میں بھوکا رہتا ہے، جو فاقہ کشی کرتا ہے، وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے۔ پھر ہم اس میں زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطاری پر کتنا اجر ہے۔ آپ افطاری کروائیں، چاہے آپ ایک کھجور سے کروا لیں، چاہے آپ لسی سے کروا لیں، چاہے آپ پانی سے کروا لیں، اور جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت اور طاقت دی ہے تو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، وہ زیادہ لوگوں کی زیادہ افطاری کروائے، ان کو زیادہ اجر ملے گا۔ اور اجر میں کیا بتایا کہ اس کے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، بخشش بھی ہے، جہنم میں آزادی بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ تو اس کے لیے 3 اشرے بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پہلا اشرہ رحمت کا ہے تو دوسرے اور تیسرے اشرے میں اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کریں گے، یا وہ نہیں کر سکتے، اور اگر دوسرا بخشش کا ہے تو وہ بخشش پہلے اور تیسرے اشرے میں نہیں ہوتی، یا اگر تیسرا اشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے تو دوسرے اور پہلے میں جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جب چاہیں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ رمضان کے بغیر ہو، وہ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں جہنم سے آزادی دے دے، جس کو چاہے اپنی رحمت اور برکت سے نواز دیں، جس کو چاہیں اس کو بخشش کروا دیں، اس کی بخشش کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جب چاہے۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے پروانے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور کیا کیا جاتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں، جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی حاصل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو اپنے غلام کے لیے تخفیف کرے، جو اپنے غلام کے لیے، اپنے ملازم کے لیے اس لیے آسانی پیدا کرے، اس کے کام میں کمی کر دے کہ وہ روزے کے ساتھ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے اس پر بڑا اجر ہے اور جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ ہے۔ اور غلاموں کے بارے میں تو اللہ کے نبی جب ان کا آخری وقت تھا تو وہ بول رہے تھے، اور امی عائشہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا بول رہے تھے، پر غور سے جب سنا تو اللہ کے نبی نے نماز کی بات کی، عورتوں کی بات کی، اور کہا کہ غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو غلاموں کے خیال پر تو ویسے بھی بڑا اجر ہے، اور جو رمضان میں اپنے غلام کے لیے تخفیف کرے، آسانی کرے، اس کے کام میں کمی کرے، تو اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا اجر ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو 9-10 چیزیں ہیں نا جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، میں رمضان تک اللہ میرے ٹائم میں برکت دے اور مجھے توفیق دے کہ میں یہ بھی تھوڑی تھوڑی کر لوں، ان پہ ایک ایک ویڈیو بنا لوں، تاکہ ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں۔ اگرچہ اب میں ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری اس خطبہ کے تحت کرنے کی اور پورا رمضان اس خطبہ کے تحت گزارنے کی توفیق دے۔ ہم زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، قرآن پڑھیں، صدقات کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، ہمت اور استطاعت دے کہ ہم لوگوں کے روزے کھلوائیں۔
اگر غلاموں کا مخادموں کا معاملہ ہے تو اس میں تخفیف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور جہنم سے آزادی سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم پر خاص رحمت اور برکت کرے، اور جو میں نے بولا اس پر مجھے اور جن لوگوں نے اس کو سنا ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس عمل کو قبول بھی فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور یہ رمضان کی قیام اللیل کی فضیلت، روزے پر اجر، افطاری پر اجر، اور یہ ان پر ویڈیوز بناؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔